رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے؟ لرز جاؤ۔ یہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ پڑھی ہوئی باتیں ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں۔ میرے بھائیوں، میں تمہارے سامنے جو ہے تمہاری منتیں کر کے کہتا ہوں، بہت دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب چکے ہو، نکلو۔ دنیا میں آوارگی کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں پاپ کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں عیاشی کرنے نہیں آئے تھے۔ مسلمانوں، ہم دنیا میں آئے، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کے اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھ لو یزید کی زندگی اور دیکھ لو امام حسین کی زندگی۔ یزید نے نمازیں چھوڑی، یزید نے شراب عام کیا، یزید نے عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی۔ وہ بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو دولت دی، اس نے عیاشی کی، پاپ کی، آوارگی کی۔ آج اس کی قبر کا نشان موجود نہیں ہے۔ 15 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، ایک بھی بیٹا اس کی نسل میں موجود نہیں۔ میرے حسین نے اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، بھوکے پیاسے رہے مگر نماز نہیں چھوڑی، عبادت نہیں چھوڑی۔ ارے تاریخ کی اوراق گواہ ہے کہ کٹا ہوا سر ہے، نیزے پہ چڑھا ہے، لیکن حسین بتا رہے ہیں میرے جسم کا تعلق میرے سر سے ختم ہو گیا ہے، لیکن تلاوت قرآن کر کے بتا رہے ہیں اب بھی قرآن سے میرا رشتہ موجود ہے۔ نیزے پہ قرآن سنا کر کے بتایا قرآن سے اب بھی میرا رشتہ نہیں ٹوٹا۔ جسم سے سر کا رشتہ تو کٹ چکا ہے لیکن قرآن سے میرا رشتہ اب بھی باقی ہے۔ میرے امام نے نماز پڑھی، صراط مستقیم پہ رہے، سچائی پہ رہے، اللہ کے دین پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ کیا ہوا؟ ایک بیمار چھوڑ کر گئے، ایک بیمار۔ آج مسلمانوں کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں امام حسین کی اولاد نہ رہتے۔ اس لیے یزید کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو، چلتے پھرتے یزید مت بنو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو۔ پتہ نہیں کس کی زندگی کب ہے، کب تک ہے، ہمیں نہیں پتا۔ یہ مت سوچنا میرے بھائی، بس گفتگو اینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ خلاصہ کلام کہ جوانی میں گل چھدے اڑاؤں گا، عیش کروں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب توبہ کروں گا۔ جوانی میں بھی موت آتی، آ سکتی۔ آج ابھی توبہ کرو، ابھی پلٹو، ابھی پلٹو، ابھی واپس آؤ، ابھی واپس آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 سال پہلے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 پہلے عرش پر لکھا تھا کہ میرا بندہ ساری زندگی گناہ کر کے اگر ایک مرتبہ توبہ کرے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ آئیے دین کی طرف واپس آئیے، بے نمازی پن چھوڑیے، نشے کی عادت چھوڑیے، جھوٹ کی عادت چھوڑیے، پاپ کی عادت چھوڑیے۔ گناہ کے اندر سکون نہیں ہے، گناہ کے اندر اطمینان نہیں ہے، اور اگر گناہ کرتے رہے تو امام علی مقام کی آپ سے جنگ ہے۔ اور یاد رکھنا حسین سے جنگ کر کے جب یزید جیت نہ سکا تو حسین سے جنگ کر کے آپ کون ہوتے ہیں جیتنے والے؟ تباہ ہوگے، نسلیں مٹ گئی یزید کی۔ اللہ اکبر۔ اگر تم نے بھی کردار یزید اختیار کیا تو تم بھی تباہی کے دہانے پہ پہنچو گے۔ اس سے پہلے میں جانتا ہوں تم جان بوجھ کر حسین پاک سے جنگ نہیں لے رہے، تم پکے حسینی ہو، تم سچے حسینی ہو، تم سچے عاشق رسول ہو، تم سچے عاشق اہل بیت ہو، لیکن جو کچھ کر رہے ہو وہ لاشعوری طور پہ کر رہے ہو۔ اس لیے آج تمہیں یہ ہوشیار کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے گویا کہ بانگے درا دی جا رہی ہے، یعنی کہ گھنٹی بجائی جا رہی ہے۔ سونے والوں اٹھ جاؤ، سونے والوں بیدار ہو جاؤ، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اگر آپ امام علی مقام کے کردار پر عمل کرو گے تو
تو دیکھنا پھر میرے حسین کا کرم کیسے چھما چھم تمہارے گھروں پہ برسے گا، میرے امام علی مقام کا کرم کس طریقے سے تمہیں اوپر اٹھائے گا۔ میرا حسین ایسا بادشاہ ہے، میرا حسین ایسا تاجدار ہے، میرا حسین ایسا آقا ہے، اپنے ماننے والوں کو کبھی محروم نہیں کیا، عطا پر عطا کیا، دینے والا بنا دیا، منگتوں کو داتا بنا دیا، غریبوں کو آقا بنا دیا، بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیا۔ حسین ایسا بادشاہ ہے، اس لیے آئیے اپنی زندگی بدلیے، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجئے، اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ مولا آج سے پہلے مجھ سے جو کچھ ہوا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کیا آپ کو نہیں پتا حور نے سارے جرائم کیے، لیکن جب آ کر کے میرے امام سے معافی مانگی تو میرے آقا نے حور کو معاف کر دیا اور حور کو آزاد کر دیا، حور کو جنتی بنا دیا۔ آئیے جہنمیوں کے خیمے سے نکلیے۔ آج کل ہمارے دماغ میں کیا خبط سوار ہے، میں اپنے علماء کی توجہ، جہنم میں کون جائے گا پتہ ہے؟ صرف وہ 72 فرقے جائیں گے بس۔ آج ہمارے دماغ میں کیا خبط ہے، جہنم میں صرف 72 فرقے جائیں گے، اور ہم لوگ سنی ہے نا، زنا کرے، شراب پیے، چوری کرے، جھوٹ بولے، بیوی کو مارے، ماں باپ کو دھکا دے، کچھ بھی، ہم جنتی میں جائیں گے۔ یہ جنت لکھا کے لائے ہو تم، وہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، یہ بات صحیح ہے، اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ جو آپ کا خبط ہے کہ ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے، یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہاں امام المتکلمین علامہ نقی علی خان پہنچ کر کے بہت بڑی بات کہتے ہیں، فرمایا یہ فکر رکھنے والے یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ یہودی تو بس اتنا کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں گے، چند دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے، یعنی ان کو یہ تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، لیکن یہ میری قوم ایسی کنفرم جنت لے کر کے آئی ہے کہ کچھ بھی کرو، کلمہ یاد نہیں پھر بھی یہ جنتی، غسل نہیں پھر بھی یہ جنتی، وضو کا ڈھنگ نہیں پھر بھی یہ جنتی ہے، پوری زندگی نماز پڑھنا نہیں سیکھا پھر بھی جنتی۔ تم بھی دھوکے میں ہو، اور اگر آپ کی اسٹیج سے ایسے پاپیوں کو کوئی جنت بانٹ رہا ہے تو اللہ کی عدالت میں وہ بھی جواب، بے شک نماز چھوڑ کے جنتی ہو۔ اور پھر تمہارے پاس کچھ ایسے پیر فقیر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ہیں نا، ہم ہیں نا، تجھے کیا پڑی ہے، ہم بچا لیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ بات کسی اللہ والے نے کبھی نہیں، جی بے شک یہ بات اللہ کے رسول نے خود نہیں فرمائی، اللہ کے رسول نے خود نہیں فرمائی کہ جو چاہو کرو میں بچا لوں گا، بلکہ حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں سے، حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا اے بنو ہاشم، حضور اپنے خاندان والوں سے کہا اے بنو ہاشم، عمل کرنا، عمل، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ حضور نے اپنے خاندان والوں کو نصیحت فرمائی، اور آج ہم صرف لوگوں کی چاپلوسی کی خاطر لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے۔ اب ان کو دیکھو مفتی سلیم کو، یہ اللہ والے، ان کو دیکھو جنتی ہو جاؤ گے، یہ دیکھو ان کو، یہ جنتی ہو جاؤ گے۔ پاگل ہوئے جن کے چہرے دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو اس بے نمازی قوم کو جن کو کلمہ نہیں آتا، کیا جس کا چہرہ دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو اس کا بھی جنت میں جانا یقینی ہے؟ اس کے ایمان میں خاتمے کی کیا گارنٹی ہے؟ صحیح بات، غوث اعظم روتے ایمان میں خاتمے کے لیے، بے شک سرکار غوث پاک جس کی ٹھوکر سے مردے زندے ہوئے وہ روتے ایمان پہ خاتمے کے لیے، غریب نواز روتے ایمان پہ خاتمے کے لیے، اور آج ہم اتنے بے باک، ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ گھر کی فریج میں شراب رکھی ہوئی ہے اور ہماری جنت ہی نہیں جاتی۔ جلیل غالب نے کہا تھا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ میرے بھائیو بدلو اپنے آپ۔ اور علماء جب نصیحت کرتے تو لوگ ہنستے ہیں، جمعہ کے دن کیا کریں گے، ارے مولانا تو بہت لمبی تقریر کرتے ہیں یار، چھوڑ ابھی کیا جانا، ابھی بولیں گے اس سے بچو اس سے بچو، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ علماء سے دور رہنے والوں، تمہاری سب سے بڑی تباہی کی وجہ علماء سے دور رہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ہمارے دور میں ایک شخص مرا تو جب اس کو اس کی قبر میں رکھا گیا تو اس کا منہ قبلے کی طرف کرتے تھے تو اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا، لوگ کرتے تھے پھر جاتا تھا، پھر کرتے تھے پھر جاتا تھا۔
تو ایک صاحب کشف بزرگ ہے، فرمایا اس کا منہ قبلے کی طرف کرنا چھوڑ دو، اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ علماء مشائخ کو دیکھ کر کے غرور کی وجہ سے اپنا منہ پھیر لیا کرتا ہے۔ اللہ تو جو علماء سے اپنا منہ جیتے جی پھیر لیتا تھا، اب مرنے کے بعد قبلے کی طرف اس کا منہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ آج کل علماء کی کیا عزت کر رہے ہیں، اماموں کی کیا قدر کر رہے ہو۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ مجھے میرے خلاف ٹرین چلاتے ہیں، لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مقرروں کو بلاتے ہو، ہزاروں روپے دیتے ہو، مسجد کے امام کی کیا خدمت کرتے ہو، نعت خوانوں کو بلاتے ہو، ہزاروں روپے دیتے ہو، اپنے امام کی کیا خدمت کرتے ہو۔ بلکہ امام کا حال یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، اگر اسٹیج سجے گا تو جو کبھی زندگی میں آپ کے گاؤں میں نہیں آیا وہ آگے بیٹھے گا، اور مسجد کا امام سب سے آخری میں پیچھے بیٹھے گا، اس کو دھکے دے کے پیچھے بٹھا۔ جو اللہ کے یہاں آپ کے آگے کھڑے رہتا ہے وہ آپ کے اسٹیج پہ پیچھے پڑا۔ اللہ یعنی اماموں کی کوئی قدر ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں۔ مسلمانوں حق تلفی نہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، نہ امام کی کرو، نہ بیوی کی کرو، نہ بچوں کی کرو، نہ ماں باپ کی کرو، بلکہ ماں باپ کے معاملے میں بھی لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے، سب کی خدمت کریں گے۔ ابھی یہ دیکھو تقریر چالو ہے، نذرانہ لا کر کے دے رہے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے، کوئی غرور گھمنڈ کی بات نہیں، اللہ آپ کو برکت دے، اچھی بات ہے لا کے دے رہے ہیں، لیکن یہ جتنا ہم لوگوں کو لا کے دیتے ہو اس سے کم بھی کبھی اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو ہم کو دینا فائدے مند ہے، ورنہ ماں باپ دوا کے لیے تڑس رہے ہیں، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، ماں باپ کو جھڑکیاں دے رہے ہو، ماں باپ کو دھکے دے رہے ہو، ماں باپ کو گھور کے دیکھ رہے ہو۔ یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا جب مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اللہ چاہے ہر سال حج کرتا ہو، چاہے ہر سال عمرہ کرتا ہو، مرے گا تو زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ ڈرتے کیوں نہیں؟ مرنا ہے، کامیاب مرنا ہے، جنتیوں کے مرنا ہے۔ تو یہ سب باتوں سے توبہ کرو، بدلو اپنے آپ کو۔ جو توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اگر سن کر بدلنے آئے ہو تو تمہارا جلسے میں آنا کامیاب ہے، اور اگر صرف بھیڑ کرنے آؤ کہ چلو مولانا کیا بولتے ہیں، بہت اچھی تقریر ہوئی، بڑے نعرے لگ گئے اور بہت اچھا بولے، بہت اچھا بولے، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ صحیح بات۔ آپ اپنے آپ کو بدلو اس سے پہلے کہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ گفتگو کے درمیان اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ استغفر